تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور جب آپ کو ان سے اعراض کرنا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک، اس رحمت کی تلاش میں جو آپ کے اللہ کی طرف سے آنی ہے، ترجوہا، جس کے آنے کی آپ کو امید بھی ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو سوال کرنے والوں سے نرم بات کہہ دیجئے گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اے نبی اپنے ہاتھ کو بالکل بند نہ کریں، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ بالکل ان کو کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ خود بخود بھی ملامت کرتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے بیٹھو گے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 28، 29، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ سائل جو سوال کرنے آپ کے سامنے آ جائے، دروازے پہ آ جائے، اس کے حالات میں دو چیزیں آپ میں ہیں۔ آپ کے پاس چیز موجود ہے، آپ اس کو ادا کر دیں۔ آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کی رحمت سے بڑی امید وابستہ ہے کہ اللہ آپ کو کیا دیں گے؟ رزق عطا فرمائیں گے۔ آج نہیں تو کل آپ کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ اس سے بہت نرم بات کریں، اور نرم بات کیا کرنی ہے کہ بھائی آج تو میرے پاس نہیں ہے، مگر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اللہ انتظام کرے گا، اور میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب کسی نہ کسی حد تک دوں گا۔ یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو ادا کرتے تھے، بلکہ نبی کی صفت تو یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی مانگتا تھا، غریب ہوتا تو حضور اس کو بھی دے دیتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری منت کرے، سماجت کرے، دروازے پہ آئے، ہاں ہو کرے، اور اس کے بعد اس کو ہم دیں، تنگ کر کے دیں، دل کی تنگی سے دیں، یا مجبور ہو کے دیں، یا دوسروں کو یہ کہیں یار جان چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ چیز نہیں ہے، حضور پاک کے انداز تھے، کوئی آتا آپ اس کو خالی نہیں بھیجتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے تھے، اور آپ کو اپنے فقر کا ڈر نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس ایک بندہ آیا دے دیا، دوسرا آیا دے دیا، تیسرا آیا دے دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جیب کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیسوں کی اکاؤنٹنگ کمزور ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے 1000 تھے، اب سینکڑوں رہ گئے، اب سینکڑوں تھے، اب میرے پاس روپے رہ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو دیتے تھے، اور آپ ادھر سے دیتے تھے، آپ کو پتہ تھا رب ان کی سپلائی بھیجے گا۔ اس طرح یاد رکھیں، آپ کسی کاروبار میں ہیں، آپ کسی فیکٹری میں ہیں، آپ کسی کمپنی میں ہیں، آپ اس کو چلا رہے ہیں، آپ کے پاس 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، 30 بندے ہیں، 50 بندے ہیں، کبھی آپ کے حالات ڈاؤن ہو جائیں، پریشان مت ہوں۔ کیا پتہ ان کام کرنے والوں میں سے کس کا مقدر ہے، اور اس کی ماں مانگ رہی ہے، اس کا والد دعائیں کر رہا ہے، وہ خود دعائیں کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ملازم کا ہی مقدر اتنا زیادہ تیز ہو، اللہ آپ کے کام کو زیرو پہ نہیں لاتے، بلکہ اونچا نیچا تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ اس وقت پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ سوچنا ہے اگر اللہ نے میرے اوپر نہ بھی رحم کیا تو میرے پاس یہ کام کرنے والے 10 20 30 50 100 ہیں، ان میں سے کسی پہ تو رحم کریں گے۔ اور ان کے پیچھے بھی کتنی دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، کسی کی ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، کسی کا باپ دعا کر رہا ہوتا ہے، کسی کے حالات کمزور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سائل کو نہیں دے سکتے، آپ اس کو ڈانٹے مت، جھڑکے مت، اور اپنا غصہ اس پہ نہ نکالیں کہ خود تو کھانے کو کچھ نہیں ہے مانگنے آ جاتے ہیں، خود تو پینے کو کچھ نہیں ہے مانگنے آ جاتے ہیں۔ ایمان بنائیں، یقین بنائیں، عقیدہ بنائیں کہ میں ابھی اس کو دے دوں گا، اللہ مجھے ضرور پیچھے سے دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دیتا جاؤں، پیچھے سے مجھے نہ آئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے دولت مند کے لیے کسی فقیر کو دینا اتنا مزہ نہیں کرتا جتنا کوئی غریب اپنی غربت کے باوجود نکال کے پھر بھی ادا کر دیتا ہے۔ یہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے آپ کی ترقی کا کیا بنایا ہے؟ نسخہ بنایا ہے۔ پھر یاد رکھیں صدقہ ترقی ہے ہی ہے، وہ ترقی دو طرح کی ہے، ایک تو آپ کو ابھی دنیا میں بھی دولت ملتی جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ صدقہ آپ کی جہنم کی آگ کو جا کے پہلے سے بجھا چکا ہوتا ہے۔
اور آپ کے لیے آخرت کو ٹھنڈا کر چکا ہوتا ہے، آپ کی قبر کو ٹھنڈا کر چکا ہوتا ہے، آپ کی آخرت کی منازل کو آسان کر چکا ہوتا ہے، تو اللہ کے راستوں میں دینے والوں کی دو نظریں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں غریبوں کی اللہ رب العزت کے ہاں دے دے کے ان کی بہار کروا دوں، اور دوسرا یہ ہے میں ان کو تو دیتا ہوں، مجھے اگر پیچھے سے نہ بھی آیا تو اگلی جنت تو مجھے کیا ہوگی، نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کہ غریب کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، نرم بات کرے۔ اور یاد رکھیں، حیران ہوتا ہے انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرض لے کر بھی مانگنے والے کو دے دیتے تھے۔ یار میرے پاس نہیں ہے، 100 روپیہ دینا یار، میں نے اس کو دینا ہے، میں نے اس کو، ہمارے نبی کا معمول زندگی تھا اگر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک مہمان آیا، حضور سے کہنے لگا میں نے کھانا کھانا ہے جی، بھوکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جاؤ سیدہ فاطمہ کے پاس جا کے کہنا کہ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ وہ آ گیا، اب اماں فاطمہ کے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ دیکھیں حضور بھی اور ان کی اولاد کی تربیت۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بھیجی اور کسی کے ہاں اس کو گروی رکھوا دیا، اور وہاں سے پھر ادھار آٹا لیا اور اس کو بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیا۔ یہ انداز تربیت ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز ہے، دیکھو بھئی ہے، کوئی سالن بچا ہوا ہے جی ہے، کوئی روٹی پرانی پڑی ہوئی ہے جی ہے، کوئی چاول ہیں جو ہم نے کھائے نہیں ہیں، بچے ہیں جی کھانے نہیں ہیں، اس کو دے دو دے دو۔ یہ نہیں ہے، اللہ نے فقیر آپ کے گھر بھیجا ہے، اللہ نے فقیر آپ کے گھر بھیجا ہے۔ اب آپ کی گلی میں کوئی بھی آتا ہے، اب وہ پتہ نہیں سیال کوٹ کا ہے، گجرانوالے کا ہے، جیلم کا ہے، پنڈی کا ہے، کراچی کا ہے، کوئٹے کا ہے، جہاں کا بھی ہے، اب آپ کے گھومتے 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 آپ کی گلیوں سے آگے، آپ کی گلیوں سے آگے کرتے کرتے اس کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہے، کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اتفاق ہے نا کہ آپ کا دروازہ کھٹک گیا۔ تو قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کرو کہ وہ خوش ہو کے چلے جائے، کہہ دے بھائی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو تمہارا بھلا کر لے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو ایسے گردن کے پاس نہ باندھ لو جی، نہ اس کو کھولو۔ عنق جب بند گیا تو آپ پی بھی نہیں سکتے، جب ہاتھ کو یہاں باندھ دیا آپ کھا بھی نہیں سکتے، جب ہاتھ کو یہاں باندھ دیا آپ کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک مثال دی ہے، لوگ کہتے ہیں نا اور چودھری صاحب تسی اپنا ہاتھ باندھ کے بہ گئے ہو، نہ تسی کھا رہے نہ کھلا رہے۔ بخیل کون ہوتا ہے، کھاتا بھی نہیں کھلاتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں کھلاتا بھی نہیں۔ یہ بخیل کے اندر اللہ رب العزت نے صفات بنائی ہوئی ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اور جتنے بخیل ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، اور جو بندہ بخل کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے وہ سمٹتے 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 جہنم کے درخت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور جنت جو ہے اس میں ایک درخت ہے جو سخیوں کا درخت ہے، اور یہ جو ہم سخی بنتے ہیں، لوگ بنتے ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اگر آپ اس پہ چلیں گے انشاءاللہ وہ درخت پھیلے گا۔ تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، پکا ارادہ ہے جی، اب روپیہ نہیں دینا، دھیلا نہیں دینا، پیسہ نہیں دینا، کوئی مانگنے آ جائے اندر نہیں آنے دینا، باہر لکھ کے لگا دو، روک دو، اندر بالکل نہیں آ سکتا۔ کوئی خاندان میں مانگے، دوسرا مانگے، تیسرا مانگے، چوتھا مانگے، پانچواں مانگے، یاد رکھیے گا یہ تجربے کی بات ہے، جب تک آپ اپنے پیسے کو دائیں بائیں کے مسلمانوں کو نہیں کھلائیں گے آپ کا پیسہ آپ کے لیے روکھا ثابت ہوگا، اور بغیر شوربے کے روٹی ہوگی، بغیر شوربے کے آپ کے چاول ہوں گے، بغیر شوربے کے آپ کی خوراک ہوگی۔ جب یہ تقسیم ہوتا ہے کچھ ادھر گیا کچھ ادھر گیا کچھ ادھر گیا، پھر آپ کے کھانے میں پینے میں ہر چیز میں لذت آئے گی۔ اگر آپ کو نہیں ملے گا تو وہ بھوک بھی اللہ آپ کی برداشت کروا دے گی، اگر آپ کو پیاس لگے گی تو پیاس بھی برداشت ہو جائے گی۔ یہ جہاں کون سا ہے کہ جہاں ہاتھ بالکل بند دیا، اور جب کہتے نا پیسہ ہے تو بات ہے جی، پیسوں کی پجاری ہے جی، ہے جی، پیسوں کے پجاری ہیں۔ یاد رکھنا فقیر آپ کے پیسوں کا پجاری نہیں ہوتا، اگر وہ صحیح ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو اس کی عقیدت ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو دیتے جاؤ، پیسہ دو ان کو، ہے نہیں، ان کو واہ واہ کراؤ اور وہ تمہاری عزت کریں گے تمہارے پیسے کی وجہ سے۔ اب وہ بیچارے زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی ہیں، ہم ان کو دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، لو جی آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے، وہ کہہ بھی رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں، یہ نہیں بس میں لایا ہوں، اور وہ فقیر بیچارہ 1 روپیہ اس کو نہیں دے رہے۔ تو یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے،
جب یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے کھلے گا نہیں، آگے جائے گا نہیں، اور آپ کی جنت اور میری جنت کی سپلائی کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی۔ ایک نابینا آدمی تھے، اللہ کے راستے میں دینے کا بڑا شوق تھا، بچے ان کو روکتے تھے، بابا جی پیسے ہی دے جا رہے ہو، پیسے دیتے جا رہے ہو، پیسے دیتے جا رہے ہو۔ اس بندے نے اپنے ساتھ ایک دھاگا باندھا ہوا تھا جی، اور ایک باہر جوتی کے ساتھ دھاگا باندھ کے دروازے سے باہر رکھی ہوئی تھی۔ جب کوئی فقیر آتا وہ جوتی پکڑتا تو اس کو پتہ چل جاتا بھئی باہر کوئی آ گیا، وہ جوتی ہلاتا تھا۔ اب یہ وہاں سے اپنے اشاروں پہ جاتا اور دروازہ کھولتا اور اس کو دیتا، پھر واپس آ جاتا۔ یہ اس طرح کے بھی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پہلے اکثر ہمارے اللہ والے جو ہوتے تھے نا، کوشش کرتے تھے غریب ایسا ہو جو اندھا ہو، کیا ہو؟ اندھا ہو، تاکہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یار یہ کون دے گا۔ اور آج اگر ہم نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں، ہم سڑک پہ چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ مجھ سے اس نے 10 روپے لیے تھے، فقیر آدمی ہے، دیکھتا ہوں یہ میری کوئی عزت کرتا ہے، یہ میرے آگے آتا ہے، یہ میرے سامنے ہنستا ہے، پھر میں اس کو دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو بالکل ہاتھ باندھیں گے جہنم کی سپلائی کھل جائے گی۔ صدقہ بند، زکوٰۃ بند، فطرانہ بند، منت بند، کوئی چیز بند۔ آپ قرآن نہیں لے سکتے، نماز کی کتاب نہیں لے سکتے، آپ ٹوپی نہیں لیں گے، آپ تسبیح نہیں لیں گے، آپ بیٹی کا برقع نہیں لیں گے، آپ کسی کو چادر نہیں لے کے دیں گے، آپ کسی کو مصلی نہیں لے کے دیں گے۔ ہاتھ آپ کا بندھا ہوا ہے، آپ نے طے کر لیا ہے میں نے اپنے پیسے کو ہلانا نہیں، میں نے اپنے پیسے کو دینا نہیں، میں نے اپنے ہاتھ کو کھولنا نہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سعودیہ میں جائیں، آپ حج پہ جائیں، آپ عمرے پہ جائیں، اور آج کل بھی آپ جائیں، فیصل آباد کے کتنے اللہ والے لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، اور اس طرح کئی ادارے ہیں جو وہاں پہ ٹینکر کے ٹینکر بھرے ہوئے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور بریانیاں دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، کتنا کھلا ڈھلا اللہ کے راستے میں۔ ان لوگوں کو اگر آپ کہیں 1 روپیہ نہیں دینا آپ نے، وہ مر جائیں گے۔ ان کا یہ نشہ ہے، ان کا ذائقہ، ان کا عشق ہے کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنی سپلائی ایسے بھی نہ کھولو کہ نہ آؤ کا پتہ ہے نہ تاؤ کا پتہ ہے۔ جوئے پہ جا رہا ہے تو جائے، زنا پہ جا رہا ہے تو جائے، فقیر پہ جا رہا ہے تو جائے، طالب علم پہ جا رہا ہے تو جائے، مدرسوں میں جا رہا ہے تو جائے، سینمے میں جا رہا ہے تو جائے، اچھی جگہ جا رہا ہے تو جاتا رہے، بری جگہ جاتا ہے تو جاتا رہے، ضرورت ہے تو بھی جائے، نہیں ہے تو بھی جائے۔ فضول خرچی، اور فضول خرچی سے بندے کے گھر تباہ اور خاندان کی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بندہ تقسیم کرتے کرتے ایک دن خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پیسہ اٹھا کے ایسے پھینک دو جیسے برات پہ پھینکتے ہو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے اپنا حلال کھانا کھاؤ، حلال کپڑے پہنو، کوئی فقیر ہے دے دو، یتیم ہے دے دو، بیوہ ہے دے دو، مسکین ہے دے دو، طالب علم ہے دے دو، کوئی مسجد کا کام ہے کروا دو، مدرسے کا کام ہے کروا دو، کسی اللہ والے کا کام ہے کروا دو۔ یہ کرواتے جاؤ، باقی جو پیسہ ہے نا وہ رکھتے جاؤ، یہ کرواتے جاؤ، باقی پیسہ رکھتے جاؤ، یہ کرواتے جاؤ، باقی پیسہ رکھتے جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بورے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں ہر گند پہ جا رہا ہے، ہر اچھائی پہ جا رہا ہے، ہر برائی پہ جا رہا ہے، ہاتھ بالکل کھول دیا ہے، اور آپ کو تمیز نہیں ہو رہی، مجھے تمیز نہیں ہو رہی کہ میں حلال پہ دے رہا ہوں یا حرام پہ دے رہا ہوں۔ ایسا ہاتھ کھلا رکھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور ایسے ہاتھ بالکل بند رکھ دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ انسان خود ہی پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا اور تنہا رہے گا۔ تو رشتہ داری اور دوستی، قربت، فقیروں کے ساتھ تعلق، یہ آتا ہے آپ کے اظہار سے، آپ کے خیرات سے، آپ کے صدقات سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مال اور دولت کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب